بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو اور مجھے نیند سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری نیند کوئی خراب کرتا مجھے یہ بالکل برداشت نہیں تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی تھا جو ہر بار مجھے اس ٹائم اٹھاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی ٹائم دیکھا تو اس وقت فجر کا وقت تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس نے مجھے کیوں اٹھایا ہے۔ تنگ آ کر میں جلدی سے واش روم گئی اور وضو کر کے میں نے نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سے سو گئی۔ میں ہمیشہ کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی تھی اور پھر پہلا لیکچر گزر جاتا، تب کالج پہنچتی تھی۔ ابھی 8 بجے تھے جب پھر سے وہ مجھے اٹھانے لگا اور یہی آواز لگا رہا تھا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، 8 بج گئے، تمہاری کلاس مس ہو جائے گی۔ تنگ آ کر میں اٹھ گئی۔ اس بار میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیشہ میری نیند خراب کر دیتے ہو؟ آج کے بعد تم میرے آس پاس بھی دکھائی نہ دو۔ میری بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ جب بھی میں اسے ڈانٹتی تھی وہ اسی طرح خاموش ہو جاتا۔ میں اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج فضا نے مجھے پارٹی پر بلایا تھا، اس لحاظ سے میں نے اپنی ڈریسنگ کی تھی اور سلیو لیس ٹاپ پہن کر ہلکا سا دوپٹہ اپنے گلے میں پھیلا لیا۔ پر میں نے جیسے ہی یہاں وہاں دیکھا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ میں جیسے ہی تیار ہو کر نیچے گئی تو ماما بابا بھی وہیں پر آتے تھے۔ ماما مجھے اتنا تیار ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ علیشا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جلدی سے ماما کو بتایا کہ ماما فضا کی پارٹی ہے، اس نے مجھے خاص دعوت دی ہے، اسی وجہ سے اتنا تیار ہوئی ہوں، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ یوں جلدی سے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ناشتے کے بعد گاڑی کی طرف آ گئی۔ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ میں نے بھی تو بہت زیادہ غصہ کر لیا تھا، پر اس کی خاطر میں بہت زیادہ بدل بھی تو گئی تھی۔ لیکن اب میں اتنا بھی نہیں بدل سکتی تھی کہ اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے خیال کو جھٹلایا۔ میں اس وقت تک کالج پہنچ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کالج میں بھی رہتا تھا، میرے علاوہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کالج میں بھی یہاں وہاں دیکھا کہ شاید وہ دکھائی دے، پر آج پہلی دفعہ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، یا پھر وہ میری توجہ چاہتا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ میں اب سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں پھر اپنے دوستوں کی کلاس میں گئی۔ وہ کلاس میں بھی بالکل میرے سامنے ہوتا۔ دل ہی دل میں نے اس کو یاد کیا اور اب میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ مجھے اس کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب کلاس کے بالکل ایک کونے میں مجھے وہ دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دی۔ جیسے ہی میرے دوستوں نے میری مسکراہٹ دیکھی تو سب کہنے لگے، علیشا کیا ہوا ہے؟ آج پھر تم ایسے ہی مسکرا رہی ہو، آخر تمہیں کیا نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ ان کی بات پر میں فوراً خود میں سمٹ گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بس مجھے کچھ یاد آیا تھا اسی لیے مسکرا رہی تھی۔ میں ہمیشہ یہی جھوٹ بولتی تاکہ میرے دوستوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ فضا کی پارٹی پر چلے گئے تھے۔ ایک ریسٹورنٹ بک کروایا ہوا تھا جس میں ہم سارے دوست مل کر پارٹی کرنے لگے۔ وہاں گانے چل رہے تھے اور پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گا بلکہ وہ ناراض ہو کر مجھ سے دور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس پارٹی میں اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی پر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تبھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے جلدی واپس جانا ہوگا۔ میرے دوست مجھ سے کہنے لگے، علیشا کیا ہو گیا ہے؟ تم پہلے تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی، نہ جانے کچھ عرصے سے تم عجیب و غریب برتاؤ کر رہی ہو، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ماما اور بابا تو تم پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، تم تو پہلے رات گئے تک ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، صبح سے میری طبیعت بوجھل ہے، اسی وجہ سے میں آج جلدی جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلوایا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ پر اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر میں کب تک ایسے ہی اس کا انتظار کرتی رہوں کہ وہ کب میرے پاس آئے گا،
اس کو بھی تو میرا احساس ہونا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور میوزک سسٹم آن کر دیا، اونچی آواز میں گانے لگا دیے۔ اب میں اسے زج کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ایسی حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ میرے پاس آ کر مجھے دینی درس دیتا کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ میں بس اسے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، مجھے یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ میں خود بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی، لیکن وہ میری سرکت کے باوجود میرے سامنے نہیں آیا۔ میرا ہر پلان ناکام ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک ماما میرے روم میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ چلو فرانہ خالہ کی بیٹی کی شادی کی شاپنگ پر چلیں۔ ماما کی بات سن کر میں بھی تیار ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی تھی، میں بالکل ٹھیک لگ رہی تھی اور ماما کے ساتھ جلدی سے شاپنگ کرنے چلی گئی۔ رات گئے تک ہم لوگ شاپنگ کرتے رہے۔ یوں جیسے ہی واپس آئی تو بہت زیادہ تھک چکی تھی اور میں سو گئی، پر جیسے ہی 5 بجنے میں تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا مجھے پھر سے وہی دھیمی آواز سنائی دی، جیسے میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو، اور وہ مجھ سے کہنے لگا اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ۔ اس کی آواز سن کر جیسے میرے دل کو سکون پہنچ گیا، پر جیسے ہی مجھے یاد آیا کہ کل وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا اور مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اور یوں جان بوجھ کر میں پھر سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ مجھے بلاتا رہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، لیکن میں نے اس کی بھی ایک نہیں سنی اور ڈھیٹ بن کر سو گئی۔ یوں صبح ماما نے آواز لگائی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، کالج بھی جانا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ آج میں نے جان بوجھ کر پھر سے ہاف سلیوز پہن لیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس طرح کرنے سے وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، پر میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دراصل میں خود اس سے ناراض تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے ایسے کپڑے پہن کر میں اسے یہ احساس دلاؤں گی کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ میں جلدی سے کالج چلی گئی۔ مجھے کالج میں وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک پورا دن ایسے ہی گزر گیا اور یوں پہلی دفعہ مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دیا، ورنہ وہ روزانہ میرے آس پاس رہتا۔ میری دوستی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کی عادی ہو جاؤں گی۔ اب وہ مجھے ہر طرف دکھائی دیتا۔ اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ کھو گئی تھی۔ اس کی وہ سریلی آواز جب بھی میرے کانوں میں گونجتی تو مجھے سکون سا ملتا، اور طور وہ مجھے برے کام کرنے سے روکتا تھا۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے ٹوکا نہیں تھا۔ میرے ماما بابا میری ہر خواہش پوری کرتے، یہاں تک کہ میرے بھائی بھی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے، اور کبھی بھی مجھے برے کام سے روکا نہیں تھا۔ لیکن ایک وہ تھا جو ہمیشہ مجھے نیک کام کرنے اور اچھے کام کرنے کی عادت ڈالتا، ہمیشہ مجھے نصیحت کرتا۔ اس کی دوستی مجھ سے کچھ سال پہلے ہوئی تھی، جب اچانک میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ پر گئی تھی۔ ہائیکنگ کے دوران اچانک مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سب کو کہا کہ رکو ذرا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پرندہ مشکل میں ہو، دیکھو تو صحیح یہ آواز کتنی عجیب سی ہے۔ سب نے میرا مذاق اڑایا کہ علیشا، کیا اب تم اس پرندے کی خاطر اپنا وقت برباد کرو گی؟ وہ سب دوست آگے چلے گئے تھے، جبکہ میرا دل گویا مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ کیئرنگ تھی، اسی وجہ سے میں وہیں پر رک گئی اور اس آواز کو تلاش کرنے لگی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دور جا کر مجھے وہ نیلا طوطا مٹی سے اٹا دکھائی دیا، جس کا وجود بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ بہت تڑپ رہا تھا۔ میرا دل بہت دکھا تھا کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے ٹیشو نکالا اور اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کا زخم صاف ہو گیا، میں نے اسے پیار سے اٹھا کر سائڈ پر کر دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اسے اڑتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ تب بھی میں پیار سے بولی کہ طوطے، کیا تم مجھے اڑ کر دکھا سکتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو گئے ہو نا۔ میں ہمیشہ پرندوں سے ایسے ہی بات کیا کرتی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہماری باتیں سمجھتے ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے گارڈن میں بے شمار پرندے پالے تھے، اور تو اور میرے ساتھ ساتھ بلیاں بھی پال رکھی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے ان سے بات کرنے کی عادت تھی۔ تبھی میں نے اس طوطے سے بھی یہی کہا تھا جب اچانک وہ طوطا اٹھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور یوں میرا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں فوراً دوستوں کو ہائیکنگ پر جوائن کرنے لگی، جو مجھ سے بہت زیادہ دور نکل گئے تھے، پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نیلا طوطا اب ہمیشہ میرے آس پاس ہی رہے گا۔ شاید وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔
मुझे ये लगा कि मेरे दोस्त भी उसे देख सकते हैं, पर ऐसा गलत था क्योंकि मेरे दोस्तों को वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि वो देखो नीला तोता, मैंने उसकी जान बचाई है, तो मेरे दोस्त हवा में देखने लगे और फिर एक दूसरे को ताली मारकर मेरा मजाक उड़ाने लगे कि लगता है अलीशा का ज़हनी तवाज़ुन खो गया है जब भी वो ऐसी बातें कर रही है। और फिर जैसे ही मैं वापस घर आई तो वो नीला तोता मेरे गार्डन में दिखाई दिया, जो कि बाकी परिंदों के साथ था। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ अंदर आ जाता, मेरे कमरे में भी आ जाता, वो हमेशा मेरे आस पास रहने लगा था। पहले तो मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, यहाँ तक कि मैंने मामा बाबा को भी कह दिया कि मामा ये देखे तो सही, ये तोता मेरे पीछे पीछे रहता है, ना जाने क्यों ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जब मामा ने परिंदों में से देखा तो उन्हें कहीं भी वो तोता दिखाई नहीं दिया। तब भी मुझे कहने लगी, यहाँ तो कोई तोता ही नहीं है। मैं जान गई कि यकीनन कुछ तो है जो मुख्तलिफ है, और ये नीला तोता सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। उसी रोज़ अगली सुबह फजर के वक्त मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो एक सरगोशी थी, उसकी आवाज़ में अजीब सा सहर था। मैं ना चाहते हुए भी उठ जाती और वो मुझे उठाने लगा था और कहता कि फजर का वक्त हो गया है। जब मैंने उससे कहा कि मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं नमाज नहीं पढ़ती, तो वो कहने लगा, तुम कितने फ़ख्र से बता रही हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ती, ये तो बहुत शर्म की बात है। मैंने तुम्हें नमाज के लिए ही उठाया है, जल्दी से वज़ू करो और नमाज पढ़ो इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि आखिर वो मुझे इतने रौब से कैसे कह सकता है। और तो और मैंने कभी किसी तोते को इस तरह से बातें करते नहीं देखा था। हाँ, मैं मानती थी कि तोते इंसानों से बातें करते हैं, लेकिन ये तोता मुझे कोई एडवांस लग रहा था। यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो तोता मुझे हमेशा हर नमाज के लिए उठाता। जब जुम्मे का दिन था तो वो मुझे ये भी कहने लगा कि जुम्मे का दिन है, जल्दी से कुरान मजीद की तिलावत कर लो इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। उसकी बातों से मैं तंग आ गई थी। तभी एक रोज़ जैसे ही फजर की नमाज के लिए वो मुझे उठाने लगा तो मैं तड़प कर उठ गई और चिल्ला कर कहने लगी, क्यों तुम मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो? क्यों मुझे सांस नहीं लेने देते? आखिर तुम हो कौन? मेरे सामने क्यों नहीं आते? गुस्से में मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसकी वो सुरीली मर्दाना आवाज़ तो मुझे झंझोड़ कर रख देती। इस बार मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं उससे पूछ कर रहूँगी। तभी मैंने गुस्से से पूरे कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी कि शायद वो मेरे आसपास ही होगा, पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब अचानक मेरे कमरे की लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद मुझे वो नीला तोता चमकता हुआ दिखाई दिया। वो मुझसे कहने लगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों मुझ पर गुस्सा हो रही हो? कभी मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? तो फिर तुम मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो जैसे मुझे गुस्से से बोल रहा था। उसकी बात सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी और कांपते हुए मैं उससे कहने लगी, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तब वो कहने लगा, तुमने मेरी कितनी मदद की थी, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ और तुम्हें सीधे रास्ते पर लाऊं। उसकी बात सुनकर मैं सारा मामला समझ गई। तभी मैंने उससे कहा कि अच्छा, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी खातिर बदल दूं और अपना ये लाइफस्टाइल चेंज कर लूं ताकि तुम्हारे दिल को सुकून पहुंच जाए। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, समझ जाओ। और तुम जो भी हो, आज के बाद मेरा पीछा करना बंद कर दो। जब दूसरी तरफ से वो मुझे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। मैंने तीखी नज़रों से उस नीले तोते को देखा, फिर पूछने लगी कि क्या है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी आखिर ख्वाहिश क्या है? जब वो कहने लगा, ये ख्वाहिश है ना कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बिल्कुल सच कह रहा था। यही तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं यही तो चाहती थी कि मैं हीरोइन बनूं। मैंने उससे कहा कि हाँ, मेरी यही ख्वाहिश है। जब वो कहने लगा, अगर तुम सीधे रास्ते पर आ गई और वही करती रही जो मैं कहूँगा तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैंने खिलखिलाकर उससे कहा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने की। मेरे मामा बाबा हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं इस तरह हीरोइन बन सकती हूँ। जब वो कहने लगा कि नहीं, तुम इस तरह हीरोइन नहीं बन सकोगी, तुमने अपना रिज़ल्ट देखा है, तुम्हें तो कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मैं फ़ख्र से बोली कि क्यों नहीं, आजकल तो सारे काम सिफारिश पर होते हैं,
میرے ماما بابا مجھے ہیروئن بنوا دیں گے۔ جب میری بات سن کر اس نے کافی روب سے کہا تھا کہ تمہارے ماما بابا تمہیں صرف ایک ملک کی ہیروئن بنا سکتے ہیں، اگر میں چاہوں تو تمہیں لندن کی ہیروئن بنوا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو فوراً کہکا لگانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سب تم اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا کہ میں تمہاری ساری بات مانا کروں، لیکن میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں، سمجھے تم؟ میں نے جلدی سے اسے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ابھی تک تم نہیں جان سکی کہ میں کون ہوں، تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ ہاں، میں جنات کی دنیا سے آیا ہوں۔ اس وقت میں طوطے کے روپ میں اس جنگل کی سیر کر رہا تھا جب اچانک ایک شکاری نے مجھے زخمی کر دیا اور میں اس طرح زخمی حالت میں وہاں تڑپ رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو بھی میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، اور اس طرح تم نے میری مدد کی، اور میں نے جیسے ہی تمہیں دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم دین سے بہت دور ہو اور اپنے مقصد کو سمجھ نہیں رہی۔ اسی وجہ سے میں نے اسی وقت یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں پہلے سیدھے راستے پر لاؤں گا، اس کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادہ ہے۔ پہلے کبھی کسی طوطے کے روپ میں نے کسی جن زادے کو نہیں دیکھا تھا۔ تم اپنے ذرا اصلی روپ میں تو جا کر دکھاؤ، تب میں تمہیں مانوں گی، میں نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ جب میری بات سن کر وہ خوشگوار آواز میں بولا، اگر میں تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ گیا تو تم مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گی، کیونکہ ہم جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ہمیں اصلی روپ میں دیکھے گا تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یوں اس دن میں جان گئی تھی کہ یہ ایک جن زادہ ہے جو کہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ جب بھی میں جہاں بھی جاتی وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا کہ پورے کپڑے پہن کر جایا کرو، یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ پر میں اس کی ایک بھی نہیں سنتی تھی، کیونکہ مجھے ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ جب اچانک ایک روز مجھے پتہ چلا کہ فضا اپنے ماما بابا کے ساتھ لندن چلی گئی ہے اور تو اور وہاں جا کر ماڈلنگ کرے گی، تو میری بھی ایک خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں بھی باہر جاؤں۔ میں نے اپنے ماما بابا سے کہا تھا کہ مجھے بھی لندن جانا ہے۔ میرے ماما بابا کہنے لگے کہ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں اپنے سے دور کبھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر کرنا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک وہی سریلی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی کہ کیا ہوا؟ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو رہی نا، اسی لیے تو تم غم زدہ ہو۔ میں جلدی سے کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ جب میں نے اسے کہا کہ ہاں، جب تمہیں پتا ہے تو تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں نے گویا اداسی سے کہا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ میں تمہاری ابھی بھی مدد کر سکتا ہوں، تمہیں لندن کی ایک اچھی ہیروئن بنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، جیسا میں کہوں تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ مجھے ہیروئن بنوا دو گے۔ کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارا یہ خواب یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن فی الحال تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تم جلدی سے نماز پڑھو۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ بچپن میں مجھے میری ماما نے نماز پڑھنا سکھائی تھی، پر آہستہ آہستہ جیسے ہی بابا کے حالات ٹھیک ہوتے گئے ہم لوگ دین سے اتنے دور ہوتے گئے، اور اس طرح کبھی بھی نماز کے میں قریب نہیں گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی تھی کہ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی، ہم اسی کو بھلا رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں نے ایک روز خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ اب میں جن زادے کے کہے بغیر خود سے نماز پڑھوں گی، لیکن ہمیشہ میں دیر کر دیتی اور وہی جن زادہ مجھے یاد کرواتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح جب بھی میں اپنی کسی پارٹی میں جاتی وہی جن زادہ مجھے تلقین کرتا کہ پارٹی میں جانا اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں لڑکوں کی پارٹی پر نہیں جا رہی، میری دوستوں کی پارٹی ہے، تو کہنے لگا کہ وہاں پر لڑکے بھی تو ہوں گے، وہاں پر جو گانے وغیرہ لگے ہوں گے، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس کی بات پر میں گہری سوچ میں پڑ گئی، لیکن اگر میں نہ جاتی تو میرے دوست کیا کہتے کہ میں کتنی بہن جی ہو گئی ہوں۔ اسی وجہ سے میں مجبور ہو کر فوراً پارٹی پر چلی گئی، لیکن اس کے بعد جن زادہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ میری اس سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ اس روز جیسے میں کالج کے فنکشن کے لیے تیار ہونے لگی، میں نے جلدی سے اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ جب جن زادہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنا سر ڈھانپ لوگی تو تم اور بھی خوبصورت لگو گی، اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی اور کہنے لگی تم یہ چاہتے ہو نا کہ ہر کوئی میرا مذاق اڑائے؟ میں تنگ آ گئی تھی۔
तब अचानक मुझे याद आया कि अगर मैं इसकी बात मानूंगी तभी वो मुझे लंदन की हीरोइन बनाएगा। मैं फ़ौरन ही छोटे से दुपट्टे से सर ढांप चुकी थी। जैसे ही मैं नीचे आई तो मामा ने मुझे देखा। मामा तो हैरान ही हो गई, कहने लगी कि अलीशा, ये तुम हो? आखिर तुमने अपना क्या हुलिया बनाया है? तुम्हारी दोस्तें तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। मैंने मामा को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि कह दिया कि आजकल ये फैशन में है। यूँ मैं कॉलेज चली गई। अब तो मैंने घर में भी अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज कर ली थी। और तो ईशा की नमाज जो अक्सर मुझसे रह जाती थी और मैं थकावट के मारे नहीं पढ़ती थी, जिनज़ादे के कहने पर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ना शुरू की। यूँ मेरी नमाज की बाकायदगी भी हो गई थी। एक रोज़ मामा ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया था। मामा तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो जल्दी से बाबा के पास गई और उनसे कहा कि इसके साथ कोई रूहानी मसला है, हमें किसी पीर फ़कीर से इसका इलाज करवाना चाहिए। बाबा भी घबरा गए और कहने लगे कि अब वो नमाज़ पढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको रूहानी मसला हो गया है। जब मामा ने कहा कि आजकल ऐसा ही होता है, जो बंदा दीन से ज़्यादा करीब हो उसके साथ यकीनन कोई रूहानी मसला होता है, हमें एक दफ़ा इसका फ़कीर से इलाज करवाना चाहिए। मामा बाबा की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अगर उन्हें जिनज़ादे की सच्चाई का पता चल गया तो वो तो मेरी लंदन जाने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। फिर मेरी वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? मुझे इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जिनज़ादा पकड़ा जाएगा या नहीं। बस मुझे डर ये था कि मैं लंदन जाने से न रह जाऊं। इसी वजह से मैंने जिनज़ादे को सारी सच्चाई बता दी। जिनज़ादा कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने मामा बाबा को रोक सकती हो, वरना अगर तुम्हारे मामा बाबा को पता चल गया कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ तो फिर तुम्हारा ख्वाब मैं पूरा नहीं कर सकूँगा। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी मैं परेशान हो गई। जल्दी से मामा बाबा के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे फ़कीर के पास लेकर जाना चाहते हैं ना? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या मैं पागल हो गई हूँ या मेरे साथ कोई मसला हो गया है? मैंने गुस्से से जल्दी से कहा। मामा और बाबा मेरी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर कहने लगे, नहीं अलीशा बेटी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपको लग रहा है कि नमाज़ पढ़ने की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कितनी गलत बात है, जबकि मैं तो अल्लाह के करीब रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरे सारे ख्वाब ऐसे ही पूरे होंगे। जब मैं अल्लाह से दुआ करूँगी तभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे ना। और अल्लाह से दुआ तो इबादत के ज़रिए की जाती है। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी ताकि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकें। मेरे मामा बाबा तो हक्का बक्का रह गए, एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जैसे ही सामने देखा वो नीला तोता मुझे देख रहा था। वो खुशी से मेरे पास आया और मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो जब भी खुश होता तो यही करता था। मैं जान गई थी कि वो मेरी इस अमल की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। यूँ अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जिनज़ादे के बताए हुए सारे काम करती थी। लेकिन मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर आ गया और हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था। हमारी टीचर ने ग्रुपिंग कर दी थी और मेरे ग्रुप में एक लड़का भी था जो कि अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। जब मैंने घर आकर मामा बाबा को बताया तो मामा बाबा भी खुश हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़हीन है। पर मैं जिनजला गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिनज़ादे को ये पसंद नहीं आएगा। जब मैं अपने कमरे में आई तो वो तोते के रूप में एक ही जगह बैठा हुआ था। वो मुझसे नाराज़ था। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई जब अचानक मेरे कानों के करीब सरगोशी हुई कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने क्यों अली को अपने ग्रुप में शामिल किया? वो लड़का है, अगर तुम्हारी ग्रुपिंग सिर्फ लड़कियों की होती तो बेहतर होता। उसकी बात सुनकर मैं सर थाम कर बैठ गई। मैंने तंग आकर उससे कहा कि मैं क्या करूं? वो ग्रुपिंग तो हमारी टीचर ने की है, अब मैं उसे निकाल भी नहीं सकती। लेकिन अगले ही पल जिनज़ादा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मुझे अली बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे भी करके उसे ग्रुप से निकाल दो, मैं बस यही चाहता हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा कि आखिर वो जिनज़ादा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसने मुझसे जो कहा था मैंने वो किया, पर यह बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। लेकिन जिनज़ादा बिल्कुल समझ नहीं रहा था। पर मैंने उसकी ये बात नहीं मानी। मैं उसकी हर बात मानती थी और हमेशा उसे यही कहकर मनाती थी कि देखो, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अब तो मैं खुद ही नमाज भी पढ़ती हूँ और तो और मैंने अपनी ड्रेसिंग भी ठीक कर ली है, अब तुम्हें और क्या चाहिए।
علی کو اپنے گروپ سے نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے، پر وہ پھر بھی ان سے ناراض رہتا تھا۔ جب ایک روز فائنل پروجیکٹ کے لیے ہمیں علی کے گھر جانا تھا، میں بھی علی کے گھر چلی گئی۔ جنزادے نے مجھے بہت منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن اگر میں نہ جاتی تو پھر میرے نمبر کٹ جاتے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے علی کے گھر چلی گئی۔ میری باقی دوستیں بھی تو تھیں، مجھے اسی بات کی تسلی تھی۔ میری ساری دوستیں جلدی چلی گئی اور میں ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور کے آنے میں ابھی وقت تھا اور یوں میں علی کے گھر میں ہی رہی، جب اچانک ہی علی کے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنا چاہی، لیکن جب دیکھا تو میرے موبائل کی چارجنگ ڈاؤن تھی اور یوں میرا موبائل آف ہو گیا۔ میں اندھیرے میں بیٹھی تھی جب اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ میں گیسٹ روم میں بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے پر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ وجود محسوس کرتے ہی میں بالکل ڈر گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، کون ہے وہاں؟ کون آیا ہے اندر؟ لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ جب اگلے ہی پل وہ میرے قریب آنے لگا تو یہ دیکھ کر میں ڈر سے کانپنے لگی۔ میرا وجود سن ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے خود میں سمٹ گئی، بلکہ وہاں سے اٹھ کر میں دوسری طرف چلی گئی، لیکن وہ جو بھی تھا وہ میرے قریب آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا، میں نے اگلے ہی پل دھکا دے کر اسے خود سے دور دھکیلا اور سختی سے کہا، جو بھی ہو مجھ سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، پر اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور جلدی سے کہا، کب سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا؟ تم جانتی بھی ہو نا، میں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے تمہارے گروپ میں ایڈ ہوا تھا کہ تمہیں حاصل کر سکوں، اور دیکھو آج تم خود میرے گھر آ گئی ہو۔ اب تو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ علی ہے جو اپنے شیطانی ارادے کی خاطر میرے قریب آیا ہے۔ میں نے کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ علی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد تو مجھے اب سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے اسے جنزادے کی باتیں یاد آنے لگی جس نے مجھے منع کیا تھا کہ علی سے ملنا بھی مت، علی کے پاس بالکل مت جانا۔ اب میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی بے حد کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، جب اچانک علی کی زبان سے چیخ سنی، اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو علی پر حملہ کر رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس وجود کو دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن اس کی وہ خطرناک اور بھاری آواز سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن زادو جس نے میری مدد کی ہو۔ اس کے بعد ہی اچانک کسی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں روشنی میں آئی، میں نے اس خطرناک وجود کو دیکھا تو میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اس وقت اپنے روم کے بستر پر تھی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے یاد کر کے ایک چیخ کے ساتھ میں خود میں سمٹ گئی۔ جب اچانک میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، ایک برا خواب ہو جیسے۔ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، پر ہاں آئندہ دھیان رکھنا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنزادے نے میری مدد کی ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کیسے کرتی؟ جب میں نے اسے کہا، میرے ماما بابا کیا کہیں گے، میں یہاں کیسے آئی؟ کہنے لگا، کسی کو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تمہارے ماما بابا اپنے روم میں آرام کر رہے ہیں، میں تمہیں بس اپنی طاقت کے ذریعے یہاں واپس لے آیا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی میں فوراً ایک سحر میں جکڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میں اس کے بعد چپ سی ہو گئی۔ میں نے کالج جانا بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ جن زیادہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے علی میرے ساتھ کیا کرتا۔ علی میری عزت لوٹ لیتا اور پھر کیا ماما بابا میرا یقین کر سکتے؟ کیونکہ اس وقت علی میرے گھر نہیں بلکہ میں علی کے پاس تھی۔ کوئی بھی مجھ پر یقین نہ کرتا اور ہمیشہ ہر کوئی مجھ پر ہی الزام لگاتا کہ میرا کردار برا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی وضو کیا، جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اللہ سے میں نے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ، تو نے میری عزت بچا لیا، تیرا بہت شکر ہے۔ میں گھنٹوں سجدے میں سر دیے روتی رہی۔ اس کے بعد میں نے کالج جانا بند کر دیا۔ جب میری ماما بھی مجھے کہنے لگی کہ
अलीशा, तुम्हें हो क्या क्या है? तुम क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और कल तो मैंने तुम्हें किसी से बातें करते भी देखा है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई भी नहीं था। तुम आखिर किससे हवा में बातें कर रही थी? मामा ने मुझे बहुत सख्ती से कहा। मामा की बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उन्हें क्या कहूँ? यकीनन मैं ये जिन जात से बातें कर रही थी, पर मामा को वो दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने मामा से कहा कि मामा, अब आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं खुद से बातें करती हूँ। इंसान को खुद से बातें करनी चाहिए, इस तरह खुद एतमादी बढ़ती है। मैंने फ़ौरन ही बात बनाकर मामा का ध्यान बटाना चाहा था, पर नहीं। अगले दिन मेरी मामा कहने लगी, अलीशा, मैं तुम्हें अपनी सहेली के यहाँ ले जाती हूँ। मामा की बात सुनकर मैं तैयार हो गई। मैंने जल्दी से सादा सा लिबास पहना, दुपट्टे से अपने सर को ढांप लिया। मामा ने मुझे इस हुलिये में देखा तो सर थाम कर रह गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं उनके साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद वो अजीब सी गलियों में लेकर जा रही थी। मैंने मामा से कहा, मामा, आपकी दोस्त यहाँ कब आ गई? आपके दोस्तों के घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो अजीब सी गलियाँ हैं। मेरी मामा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने वो मुझे लेकर कहाँ जाना चाहती थी। मुझे कुछ देर बाद एहसास हो गया था कि मामा ने मुझसे झूठ बोला था। वो तो मुझे एक पीर के आस्थाने पर लेकर जा रही थी। वो सारी हकीकत बताकर राज को ताकि खोल सकें। जैसे ही मेरी मामा मुझे वहाँ पर लेकर गई तो मैं अपनी मामा से गुस्सा होने लगी और मैं जल्दी से वापस आने लगी। जब मेरी मामा ने मुझे कहा, खबरदार अलीशा, जो तुम यहाँ से कहीं भी भागी, आज तो मैं ये जान कर ही रहूँगी कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैंने अपनी मामा से कहा, मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब से इस तोहम परस्ती पर यकीन करने लगी? आपने मुझे बहुत मायूस किया। जल्दी चलें, हमें वापस जाना चाहिए। मैं ज़िद में आ गई थी। मैं जानती थी कि अगर उस पीर ने सारी सच्चाई मामा को बता दी तो वो जिनजात मुझसे दूर हो जाएगा। अब तो मैं खुद भी दिल से नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर हो जाए। अब मैं अपना मतलब नहीं बल्कि अपने दिल की बात सुन रही थी, लेकिन मेरी मामा को कोई एहसास नहीं था। जब मैंने तंग आकर अपनी मामा से कहा कि मामा, अगर आप मेरी बात का यकीन करेंगी तो मैं आपको सारी सच्चाई खुद ही बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगी, अलीशा, ये सब कब से हो रहा है? मैं जानती हूँ जो मसला तुम्हारे साथ है उसका इल्म तुम्हें खुद भी है, पर तुमने हमसे छुपाया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सर झुकाकर मामा से कहने लगी, यहाँ से चलें, घर जाकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यूँ मामा उस पीर से मुझे वापस घर ले आई। मामा बाबा लाउंज में बैठे थे। मेरे भाई भी वहीं पर आ गए। जब मैंने अचानक से ऊंची आवाज़ में उस जिनजादे को बुलाया और कहा, तुम जहाँ भी हो मेरे मामा बाबा और भाई के सामने आ जाओ, मैं आज उन्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि जिनजाद तोते के रूप में फ़ौरन सामने आ गया। मेरे मामा बाबा और भाई उस नीले तोते को देख रहे थे, जिसके बाद वो दोबारा से गायब हो गया। मेरी मामा बाबा और भाई ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो मुझे ही देख रहे थे और कहने लगे, अलीशा, ये सब क्या है? जब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई कि असल बात यह है कि वो ये एक जिनज़ादा है, मैंने इसकी मदद की थी, मैंने इसकी जान बचाई थी, तो उस वक्त से ही इसने मुझे सीधे रास्ते पर लगाया है। इसने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मेरे बदलाव की असल वजह वो जिनज़ादा है जो तोते के रूप में हमेशा मेरे साथ रहता है। वो किसी और को दिखाई नहीं देता। यही तो मुझे फजर के वक्त उठाता था और यही तो मुझे ये हिदायत देता था कि मुझे कैसे लिबास पहनने चाहिए और किन महफिलों में जाना चाहिए। इसी वजह से तो मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मामा बाबा हैरत से मुझे देख रहे थे, जबकि मेरा भाई तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैंने उनसे मज़ीद कहा कि मैं इसकी बातों पर अमल नहीं करना चाहती थी, लेकिन बदले में इसने मुझे कहा कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, इसीलिए मैं उसकी हर बात पर अमल करती गई। और तो और जब मेरी ग्रुपिंग अली के साथ हुई थी तो मैं अली के घर गई थी। अली मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, वो मेरी इज़्ज़त बर्बाद करना चाहता था। जब उस जिनज़ादे ने मुझे अली से बचाया था, वरना आज मेरी इज़्ज़त अली तबाह कर चुका होता। मैंने ये कहते साथ ही रोना शुरू कर दिया। मामा बाबा हैरान रह गए थे कि अली की हकीकत क्या थी। मामा बाबा ने मुझे गले से लगा लिया और
دل ہی دل میں جن زادے کا شکریہ ادا کرنے لگے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میری عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ میرے بھائی کو علی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹھان لی کہ وہ علی کو نہیں چھوڑے گا۔ جب ماما کہنے لگی کہ نہیں، اب ہم تمہیں اس جن زادے کے ساتھ بالکل نہیں رکھیں گے، جن زادے کو تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، اس سے بولو کہ وہ اپنی بستی میں واپس چلا جائے۔ میں نے اپنی ماما کو کہا، نہیں ماما، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتی، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتی، بلکہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ جب وہ نیلا طوطا مجھے دکھائی نہیں دیتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماما نے جیسے ہی میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی، جبکہ بابا کا یہی کہنا تھا کہ اگر علیشا اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتی تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ جن زیادہ تو ہماری بیٹی کو سیدھے راستے پر لے آیا ہے۔ اب یوں ماما بابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ جن زیادہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں فوراً اپنے روم میں آ گئی۔ جیسے ہی میں روم میں آئی تو وہ طوطا اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ اداسی سے بیٹھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اداس کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ماما بابا کو تمہاری سچائی بھی پتہ چل گئی ہے اور انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ جب وہ کہنے لگا، نہیں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی تمہارے ماما بابا مجھے میری بستی میں واپس جانے کا کہہ ہی دیں گے، کیونکہ میں ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جو مجھے اچھا لگے میں اسے سیدھے راستے پر لے کر آؤں۔ اسی وجہ سے تو میں تمہیں سیدھے راستے پر لے آیا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بستی میں واپس جانا ہوگا اور تمہیں میرے کہے بغیر کوئی برا کام نہیں کرنا۔ اگر تم 1 مہینے تک ایسا کر چکی تو میں واپس آ کر تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ واپس اپنی بستی میں چلا گیا۔ 1 مہینے تک وہ میرے پاس نہیں آنے والا تھا، جبکہ مجھے خود ہی ہر نیک کام کرنا تھا۔ میں نے اپنی روٹین سیٹ کر لی تھی۔ میں بھی یہی کوشش کرتی کہ میری کوئی بھی نماز نہ چھوٹ سکے۔ میں نے اپنے لباس کو بالکل تبدیل کر لیا تھا۔ جب بھی کبھی مجھے کوئی اس نئے حلیے میں دیکھتا تو وہ فوراً یہی کہتا تھا، علیشا، یہ تم ہی ہو نا؟ آخر تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں انہیں 2 ٹوک جواب دیتی کہ ہاں، میں جان گئی ہوں، کیونکہ میں پہلے غفلت میں تھی، مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، پر اللہ نے اب مجھے ہدایت دی ہے۔ اور یوں آہستہ آہستہ میری ساری دوستیں مجھ سے الگ ہوتی گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ دل سے میرے ساتھ نہیں تھی، وہ تو میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ماما بھی اب نماز کی عادت ڈال چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی ہفتے میں 1 دفعہ اپنے گھر میں درس قرآن رکھ لیا تھا، جہاں میں نے خواتین کو دین کی باتیں سکھائی۔ جب اس جن زادے نے دوبارہ میرے سامنے ایک بار طوطے کے روپ میں آ کر کہا، علیشا، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری ساری کی ساری خواہشات پوری کروں۔ یہ دیکھو، یہ ہیں تمہارے ڈاکیومنٹس، میں جو اپنی بستی سے بنوا کر لایا ہوں، اور میری طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا تھی۔ تحفہ تو میں قبول کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں لندن جاؤں گی، مگر ہیروئن نہیں بننا چاہتی ہوں۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں؟ تم ہیروئن کیوں نہیں بننا چاہتی؟ میں نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ سے وہی والی علیشا بن جاؤں جسے لوگ صرف اور صرف اس کے حلیے کی وجہ سے پسند کرتے تھے؟ لیکن اب جب میں نیک بن ہی گئی ہوں اور اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر لایا ہی ہے، تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ میں دوبارہ غفلت میں کیوں جاؤں؟ اسی لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہیروئن نہیں بلکہ ایک عالمہ بنوں گی، اور میں لندن ضرور جاؤں گی، لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اس نے میری بات سن کر خوش ہو کر کہا، یہ تو تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اور
मैं वहाँ भी आऊँगा। यूँ मैंने अपने मामा बाबा को भी अपने इस फैसले के बारे में बता दिया था और उनकी दुआओं के साथ मैं अब लंदन चली गई थी। लेकिन वहाँ मैं हीरोइन बनने नहीं बल्कि एक आलमा की हैसियत से गई थी और लोगों को दीन की दावत देने लगी थी। इस काम में मुझे बहुत मज़ा आया था। आज भी जब मैं सोचती हूँ कि एक जिनज़ादे ने कैसी मेरी ज़िंदगी बदली तो मैं हैरान हो जाती हूँ। ये तो सारा अल्लाह ताला का करम था, जिन्होंने उस नेक जिनज़ादे को ही वसीला बनाया ताकि वो मुझे सीधे रास्ते पर लेकर आ सके। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।